حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اور یہ بندہ مجرم کی حیثیت سے، گناہگار کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ کریم اس مجرم کو، اس گناہگار کو اپنے قریب فرمائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے قریب کر کے اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ اس گناہگار بندے کے کندھے کے اوپر رکھیں گے، اور کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس کو اپنے قریب کریں گے، اور قریب کر کے اللہ رب العالمین انتہائی سرگوشی کے انداز میں اس گناہگار بندے سے اس کے گناہوں کا اقرار لیں گے۔ فرمائیں گے، اے میرے بندے دیکھ، فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ تو نے کیا تھا۔ بندہ اقرار کرے گا، کہے گا ہاں اللہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، یہ جرم مجھ سے ہوا ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے مزید اس کے گناہوں کا بتائیں گے کہ دیکھ فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ تو نے کیا تھا۔ وہ بندہ اقرار کرتا چلا جائے گا۔ کیا کرے گا؟ اقرار کے سوا کوئی صورت بنتی کوئی نہیں نا۔ سی سی ٹی وی کا دور ہے، ہر طرف سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ایس ایچ او تھانے دار کسی قاتل کو جس نے قتل کیا ہو، اس کی سی سی ٹی وی لیک ہو گئی ہو، اور اس کے بعد اس بندے کو بلائے اور پوچھے کہ قتل تو نے کیا ہے، بندے کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قبول کر لے، کیونکہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے جس نے دنیا بنائی ہے، اور جس دن سے اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی ہے، اس دن سے اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی اس دنیا پہ لگا ہوا ہے، ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر بندے کا سیاہ سفید سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور ریکارڈنگ پر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے جو مجرم، گناہگار اور خطاکار ہے، رب رحمان اس بندے سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار لیں گے، اور وہ بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا۔ ہاں اللہ غلطی مجھ سے ہوئی، اللہ گناہگار میں، سیاہ کار میں، اللہ یہ غلطی میں نے کی۔ تمام گناہوں کا اس بندے سے اقرار کرانے کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے، جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، تیرے گناہوں کو معاف کیا۔ بندہ حیران پریشان کہ اللہ جس وقت آپ میرے گناہوں کا مجھ سے پوچھ رہے تھے، میرے اللہ میں تو پریشان تھا کہ اب ہوگا کیا۔ اللہ جس وقت آپ نے میرے گناہوں کا مجھ سے پوچھا اور میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اللہ میں تو ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا کہ اب مجھے جہنم میں جانا ہے، لیکن آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ تیرے گناہوں کے اقرار کے باوجود تیری غلطیوں کو میں نے معاف کیا، جا تجھے جنت انعام دی۔ اللہ میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے، جب زمین پر کبھی بشری تقاضے سے تجھ سے غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، چونکہ انسان ہے نا یاروں، کل بنی آدم خطاء۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ، بہترین گنہگار وہ جس سے غلطی ہو جائے، غلطی ہونے کے بعد وہ پریشان ہو، پشیمان ہو، راتوں کی تنہائی ہو، مصلی بچھا کے اللہ کو کہے، میرے اللہ غلطی مجھ سے ہوئی، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، بندہ اپنے رب سے معافی مانگے، رب معاف کر دے گا۔ میرا رب بڑا رحمان رحیم اور کریم ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بڑی پسند ہے، اللہ اپنے بندے کی سچی توبہ پر اس کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کا خیال مجھے اس بات پر آیا، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اللہ کی رحمت کے موضوع پر، ان کے اندر میں نے کچھ انتقامی جذبہ دیکھا۔ وہ انتقامی جذبہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں، شاید آپ میں سے کسی میں بھی وہ انتقامی جذبہ نہ ہو، چونکہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک بندے کے اندر یہ انتقامی جذبہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور انتقام کیسا معلوم؟ اس کا سوچنا یہ ہے، اس کا ماننا یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں ہوں نیک آدمی، گناہوں سے بچنے والا آدمی، میں نے راتوں کے اندر مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کی، دن میں روزے رکھے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی،
تو میرا تو حق بنتا ہے جنت. ٹھیک ہے آپ کا حق بنتا ہے جنت، کوئی شک نہیں اس کے اندر. آپ نے عبادت بھی کی، آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے روزی بھی رکھی، آپ نے حج و زکوٰۃ بھی کیا، آپ نے عبادات میں کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کا حق بنتا ہے جنت، کوئی انکار نہیں. لیکن کہنے لگے کہ دوسری طرف وہ بندہ جب میں مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتا تھا وہ کسی کمرے میں بیٹھ کر زنا کیا کرتا تھا. وہ بندہ جس کو بند کمرہ تنہائی میسر ہوتی اور وہ بند کمرے تنہائی کے اندر گناہ کرتا، زنا کرتا، اور میں بند کمرے تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میں نے دیکھا کہ وہ بندہ بھی جنت میں اور میں بھی جنت میں، تو پھر یہ اللہ کا انصاف کیسا ہوا؟ پھر یہ اللہ کا انصاف کیسا ہوا؟ میں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں لگائی، گناہوں سے بچتا رہا، اور وہ بندہ معصیت کے اندر مبتلا رہا، گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اور وہ بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، اور اس کو بھی جنت ملے، مجھ کو بھی جنت ملے، میری جنت بھی بہترین، اس کی جنت بھی بہترین، جس جنت میں میں ہوں اسی جنت میں وہ. یہ کیسا اللہ کا انصاف ہے؟ اس کی بات سن کر میں پریشان ہوا. میں نے اس کو ایک جواب دیا. میں نے کہا یار پھر تو کفل کو جنت میں دیکھ کے تیری چیخیں نکل جائیں گی. اگر تو اپنی نیکیوں کے بل پر جنت کو ڈھونڈ رہا ہے، پھر کفل کی اور اپنی جنت کو ایک دیکھ کر یقینی طور پر تیری چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ کفل کی پوری زندگی زنا، بدکاری اور گناہ میں گزر گئی. اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کفل کے گناہوں کو اللہ نے ایک سچی توبہ سے معاف کیا اور کفل جنتی ہو گیا. یہ کیسا انتقامی جذبہ ہے کہ تو کسی گناہگار کو جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا نہیں چاہتا. میں نے کہا اللہ کی قسم پھر تو اس فاحشہ عورت کو جب کل قیامت کے دن اپنی جنت میں دیکھے گا، بلکہ اپنی سے اچھی جنت میں دیکھے جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا. اللہ کی قسم کون؟ ایک فاحشہ عورت، گناہگار عورت، ایک کتے کو اس نے پانی پلایا. رب کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، جنت اس کو انعام دی. میں نے کہا پھر اس کو دیکھ کر جب تو جنت میں دیکھے گا تیری تو چیخیں نکل جائیں گی. تجھے کیا ملے گا اگر کوئی گناہوں کے بل پر جہنم میں چلا جائے، تو اپنے نیکیوں کے بل پہ جنت، تجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی قسم بندے کی سوچ ہی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا مجرم، خطا کار، سیاہ، سارے ہی جنت میں چلے جائیں. رب کی جنت کوئی چھوٹی ہے کیا؟ کیا معلوم کہ کس بندے کی کوئی ایک عطا اللہ کو پسند آئی ہو. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے منصف بننے والے، کسی کے بارے میں جج بننے والے، فیصلہ کرنے والے؟ اللہ کی قسم رب کی جنتیں بہت بڑی ہیں. رب رحمان ساری دنیا کے گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمت کے بل پر اگر جنت میں لے جائے تو اس کی جنت تنگ نہیں ہوگی. کیسی افسوسناک انتقامی سوچ ہے. پھر میں نے ایک بات اور کہی کہ محترم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پہ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی آپ کی بھول ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی بندہ بھی اپنی نیکیوں کے بل پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک رب کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو. کوئی بندہ بھی اپنی نیکیوں کے بل پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرے رب کی رضا، رب کی خوشنودی، رب کا رحمت اس بندے کے شامل حال نہ ہو. دیکھو اللہ کے نبی نے دعا مانگنے کو کہا، دعا کیا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ یا اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے گا. آسان حساب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ بس اللہ کچھ پوچھے نہیں. اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ گناہ کیوں کیا تھا تو اس کیوں کا جواب کوئی نہیں ہے، کیونکہ رب نے پورا قانون سارے معاملات بتا دیے تھے. اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، بس یہ اللہ کا فضل مانگا کرو، کیونکہ کسی کی بھی نیکیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے بل پر جنت میں جا سکے. نیکیاں ایک تو کم، اور ان کم نیکیوں میں ریاکاری بھری ہوئی، ان کم نیکیوں میں روب دبدبہ دکھلاوا بھرا ہوا. وہ اللہ کی قسم کون سی نیکی رب نے قبول کی ہے کون سی نہیں کسی کو نہیں معلوم.
پوری رات کا عابد تہجد گزار جہنم میں چلا جائے اور دنیا کے سامنے ایک بندہ جو زناکار تھا، سیاکار تھا، رب اس کو جنت میں داخل کر، بادشاہوں کا بادشاہ کون پوچھنے والا ہے؟ کفل نے پوری زندگی زنا کیا، آخری دم تک اللہ کی قسم اس کے پاس نیکی کوئی نہیں، نیکی کوئی نہیں۔ جس رات اس کی موت ہوئی اس رات بھی اس کا گناہ کا ارادہ تھا۔ وہ تو اس عورت کے جسم پر جب تھر تھری تاری ہوئی، جس عورت کے ساتھ اس کو برائی کرنی تھی، اس نے کفل نے جب دیکھا کہ یہ عورت تو گھبرا رہی ہے، پریشان ہے، کفل نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، کس بات سے پریشان ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ تو کسی عام آدمی کے بستر پر نہیں، کفل کے بستر پر ہے کہ جس کا روب دبدبا اہل محلہ کے اوپر بھی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، حالات کی ماری ہوئی تھی، مجبوری نے اس کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا، کہنے لگی دیکھو آج میری مجبوری مجھے تیرے بستر پر لے آئی، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دربار سجے گا، اللہ رب العالمین ایک ایک عمل کے بارے میں جب مجھ سے پوچھے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس دن کا سوچ کر میں آج پریشان ہوں، رو رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب رب نے میرے اس عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ بس یہی یو ٹرن تھا کفل کی زندگی کے اندر، یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس عورت کو بغیر کسی ہاتھ لگائے کفل نے کھڑا کیا اور اس سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ رقم دی، کہا محترم آپ چلے جائیں۔ وہ عورت چلی گئی، کفل نے مصلی بچھایا۔ کون کفل؟ جس کے پلے نیکیاں کوئی نہیں، وہ کفل کہ جس نے پوری زندگی صرف گناہ کیا، صرف زنا کیا، جس کی وجہ شہرت زنا تھی۔ ایک عورت کے دو آنسو گرتے ہوئے دیکھ کر کفل کا دل موم ہو گیا۔ کفل نے اپنے آپ سے خطاب کیا، کفل تو کتنا دلیر، کتنا بہادر ہے، کیا تجھے نہیں مرنا؟ اے کفل، اس عورت کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے مر کر اپنے رب کو جواب دینا ہے، جس نے پوری زندگی کبھی گناہ کیا نہیں اور ابھی بھی گناہ کیا نہیں، گناہ کے قریب موجود ہے، ابھی گناہ ہوا نہیں تھا۔ کیا کفل تجھے نہیں مرنا؟ کیا تجھے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ کیا تجھے اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کو حساب نہیں دینا؟ بس یہ سوچ کفل کے دماغ میں داخل ہوئی، اس نے مصلی بچھایا، ہاتھوں کو پھیلایا، کہا میرے اللہ آج تک جتنی غلطی ہوئی، جتنے گناہ ہوئے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ آج کے بعد میں توبہ تائب ہوتا ہوں، کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر، رب نے کفل کے گناہوں کو معاف کیا، لیکن وہیں اس کو موت دے دی، مر گیا، مر گیا، کوئی نیکی پلے کوئی نہیں، پوری زندگی کے گناہ، پوری زندگی کے زنا، لیکن توبہ قبول ہو گئی، موت آ گئی۔ اب بستی والوں کو، لوگوں کو کیا معلوم؟ لوگوں کو یہی معلوم کہ کفل گنہگار ہے، لوگوں کو یہی معلوم کہ کفل زناکار ہے، لوگوں کو یہی معلوم کہ کفل مجرم خطاکار۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دوستی کی تلاش رکھتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے آئے کفل کے دروازے پر لکھ کر گئے کہ اللہ اس گھر والے سے راضی ہے۔ رب تو دوستی نبھانے پر آئے تو اس سے بڑا دوست کوئی نہیں، وہ اللہ کی قسم وہ معاف کرنے پر آئے تو اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ کس نقطے کے اوپر کس بندے کو معاف کر دے، وہ اس کی شان نرالی ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ بندوں کے اندر عیب مت ڈھونڈو، اللہ کے بندوں میں عیب نہیں ڈھونڈو، اللہ کے بندوں میں دیکھو اللہ اکبر، مجھ میں عیب، مجھ میں گناہ، میرا سامنے والا بھائی اللہ اکبر، نہ جانے اس کی کون سی ادا رب کو پسند آئے اور اس کو جنت میں لے جائے۔ کسی کے منصف نہ بنو، اپنی پرواہ کرو، اور اپنی نیکیوں پہ اللہ کی قسم بھروسہ نہیں کرو، اپنی نیکیوں پر غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں کرو، کیونکہ ایک نیکی بھی کل قیامت کے دن کام آ جائے گی اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جائے گا، اور بڑی سے بڑی نیکیوں کا پہاڑ بندہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ ایسی بہت سی حدیثوں میں مثالیں موجود ہیں۔ نیکیوں پہ تکبر کس بات کا؟ نیکیاں جنت میں نہیں لے کے جائیں گی، اللہ کی قسم، رب کی رحمت جب نیکیوں کے ساتھ ہوگی تب بندہ جنت میں جائے گا، ورنہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ امت کا مفلس کون ہے؟ اچھا، مفلسی کی ڈیفینیشن اگر مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، تو ہمارے نزدیک مفلس وہ ہوگا جو غریب ہو، جو غریب فقیر ہو،
ہم کہیں گے بیچارہ بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، بڑا مفلس ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ بندہ مفلس ہوگا جو کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے بھروسے پر، اپنی نیکیوں کے بھرم میں، اپنی نیکیوں کے گھمنڈ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا کہ جناب میری تو بڑی نیکیاں ہے، میں تو دن کا روزے دار، راتوں کا تہجد گزار، اور تمام کی تمام عبادتیں، اللہ اکبر، صدقہ خیرات، روزہ، حج، زکات، وہ ساری نیکیاں میرے پاس، اب میرے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز نہیں، بس جنت کا دروازہ کھلے گا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس کو اپنی نیکیوں پر یقین تھا، اپنی نیکیوں پر غرور تھا، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ تھا کہ میں نے تو پوری زندگی نیکیاں کی ہے، اب بس جنت کا دروازہ کھلے گا اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ لوگ آ کے کہیں گے اللہ یہ بندہ جو بڑے اطمینان سے جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہے، جس کو اشتیاق یہ ہے کہ جنت کا دروازہ کھلے گا اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے پوری زندگی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ آج انصاف کا دن ہے، آپ منصف ہیں، آپ انصاف کرنے والے، اللہ ہم ہمارے ساتھ انصاف فرمائیے۔ اللہ اس بندے پر ہمارا حق ہے جو نیکیاں کر کے آج جنت کا خواہش مند کھڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ اللہ زمین پر یہ ظالم تھا، ہم مظلوم تھے، طاقتور تھا، ہم کمزور تھے، اس میں ہمارا حق ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو کہیں گے کہ جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا اپنے نیکیوں کے بھروسے پر کہ جنت کا دروازہ کھلے گا میں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اللہ فرمائیں گے اس کو اس کا حق دو، اس کو اس کا حق دو۔ وہ بندہ کہے گا میرے اللہ یہاں نہ درہم و دینار، نہ ڈالر، نہ پاؤنڈ، نہ روپیہ، نہ پیسہ، کچھ بھی تو نہیں چلتا، میں کہاں سے اس کا پیسہ لوٹاؤں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، یہاں تو کچھ نہیں چلتا، چل ایک کام کر اپنی نیکیاں اس کو دے دے۔ جس نیکیوں کے بھروسے پر غرور اور تکبر میں آ کے یہ جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تھا کہ میرے دن کے روزے، راتوں کی تہجد، نمازیں، روزے، حج و زکات، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، رب فرمائیں گے کہ اپنی نیکیاں اس بندے کو دے دے، وہ اپنی نیکیاں اس بندے کو دے دے گا۔ اللہ اکبر، اب بھی جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا، شاید کہ کوئی تیر چل جائے، شاید کہ کوئی تکا لگ جائے۔ اللہ رب العالمین انصاف والے ہیں، اس دن انصاف ہوگا۔ پھر کچھ لوگ آئیں گے، آ کر کہیں گے اللہ یہ جو بندہ جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہے، جسے اپنے نیکیوں پر بڑا غرور، بڑا تکبر تھا، اللہ ہمارا بھی اس بندے کے اوپر حق ہے، تو منصف ہے، انصاف والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ آج انصاف فرما۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ان کو بھی ان کا حق دو۔ کہے گا میرے اللہ اب تو نیکیاں بھی نہیں، پچھلے والے نیکیاں لے گئے، اب تو نیکیاں بھی کوئی نہیں، اب میں ان کو کیسے راضی کروں، ان کا حق کیسے دوں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں آج انصاف تو ہوگا، چلو ایک کام کرو، ان بندوں کا گناہ کا بوجھ اٹھا کے اس بندے کے اوپر ڈال دو۔ اب وہ بندہ جو نیکیوں کے بلبوتے پر جنت کے آگے کھڑا ہوا تھا، کہاں گئی اس کی نیکیاں؟ کہاں گئی اس کی نیکیاں؟ اپنی نیکیوں پر تکبر کرنے والا شخص جو اپنے سوا کسی کو جنت میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں رہا کہ میں تو نیکوکار، وہ تو گناہگار، وہ میرے ساتھ جنت میں، یوں چلی جاتی ہے اللہ کی قسم نیکیاں، یوں چلی جائیں گی۔ دعا کیا کرو اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی، اللہ کی قسم رب چاہے تو رستے سے ایک تنکا اٹھا کر سائیڈ میں رکھنے والے کو جنت عطا کر دے، رب چاہے تو پوری زندگی کے خطا کار کو وہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اسی لیے تو اس نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے گناہگار بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے، جنہوں نے بڑے گناہ کیے، چھوٹے نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، 100 آدمیوں کا قاتل، اس کو بھی پیغام پہنچا دیجئے، پوری زندگی کا زناکار، اس کو بھی بتا دیجئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے خدا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرط ایک ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کر لو،
जिंदगी मौजूद है ना यारो, अभी मैं बोल रहा हूं ये मेरी जिंदगी की अलामत, आप सुन रहे हैं आपकी जिंदगी की अलामत। जब जिंदगी मौजूद है तो तौबा की मोहलत भी मौजूद है। कुछ नहीं मालूम कि हम में से किसकी खबर शाम में सुनने को मिल जाए, किसकी खबर 1 घंटा बाद सुनने को मिल जाए। ये जिंदगी बड़ी बेवफा है। जिंदगी मौजूद, तौबा की मोहलत मौजूद। आइए तौबा कर लीजिए अपने रब से, जो एक सच्ची तौबा पर सारे गुनाहों को माफ कर देता है। एक सच्ची तौबा पर सारे गुनाहों को माफ कर देता है। उस रब से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों को याद करके तौबा कीजिए और आइंदा गुनाह ना करने का रब से इरादा और वादा कीजिए। रब इंशाअल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। एक बात। और दूसरी बात, रब के बंदों को गुनाहगार समझना छोड़ दो भाई। मुझे आपके हाथ में जन्नत नहीं है, न जहन्नम है, न हम किसी के मुंसिफ हैं, न हम किसी के जज हैं। और लोगों को जन्नत में ले जाने के लिए कोशिशें करो, उनको जहन्नम से बचाने के लिए कोशिशें करो। मेरा आपका काम लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, फतवा देना नहीं है। क्योंकि नहीं मालूम, जिसे आप गुनहगार समझ रहे कल क़यामत के दिन वो जन्नत में हो और आप जहन्नम में हो, नहीं मालूम। लिहाजा रब के बंदों पर रहम करो, रब के बंदों के गुनाहों को मत टटोलो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे साथ रहम और करम का मामला फरमाएगा। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।